السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، چند دنوں سے ایک ویڈیو سعودی عرب کا وائرل ہو رہا ہے اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے سب لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح کا قانون ہے۔ تمام طرح کے سوالات ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ہم ساتھ مل کے یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے یہ ویڈیو اتنا وائرل ہو رہا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سوشل میڈیا پر سعودی عرب کی یہ ویڈیو 2-3 دنوں سے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، چاہے فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو یا پھر ٹویٹر ہو یا پھر واٹس ایپ گروپ میں ہو، بہت زیادہ وائرل ہے۔ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کی الگ الگ کہانی بتا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو حقیقت ہے شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگی، اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سعودی لوگ ایک جگہ اکٹھا ہے، کوئی اپنا جبہ اتار رہا ہے، کوئی اپنا رومال اتار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی اپنا بنیان بھی اتار رہا ہے اور عزت اور فخر سمجھے جانے والی اپنی دستاریں اتار کر پھینک رہے ہیں، تو کوئی اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنوں کو باندھ کر نیچے بیٹھ رہا ہے، کوئی اپنے خنجر تلواریں زمین میں گاڑ رہا ہے اور کچھ تو اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حرکتیں یہ سعودی لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ سعودیوں کو ہوا کیا ہے، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس کی پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے، ایک بہت غمناک واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران، جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے۔ یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ 2 کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا، یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بہرحال قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے، وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا، کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی یا رشوت نہیں چلتی۔ شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے، قصاص، قتل کے بدلے قتل۔ بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی، اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی۔ اب جب ایسا ہو جاتا ہے، قتل ثابت ہو جاتا ہے اور جب کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس قاتل کی گردن کو اڑا دیا جائے، ایسا ہونے پر دونوں خاندان اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر، کچھ معاوضہ دے کر، خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے، جس کی فضیلت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، کہ مقتول کے ورثہ، یعنی جن کا قتل ہوا ہے، اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے تو ان پر کوئی گناہ ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دیں گے. لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے. اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا. اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے. گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے. اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے. صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے. وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے. اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے. یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے، اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے. اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لاکھپتی، کروڑپتی، ملینئر، بلینئر ہے. لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے، اور معافی کی وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے. جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے. عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی، یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے. وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ دی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی. یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ، اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی. کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں، اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو، صرف معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو. یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے. ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے. یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے، محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے. اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا. انہوں نے نہ دولت لی، انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے. اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا. شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی. کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا، سو اسے ملا دیا گیا. یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے. سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے اس ماں سے ملایا گیا. دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں. حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو. انسان کا خون سستا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے. قانون سے بڑھ کر، شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک ہی قانون سب کے لیے. اس میں کوئی وسیلہ نہیں، کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں، کوئی پیسوں کا لین دین نہیں، کوئی خاندانی روب نہیں، کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں، کوئی رشوت نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے. الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے.
بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، عہدے والوں کے لیے الگ قانون، کروڑپتی بلینئر ملینئر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون. اس لیے یعنی کرائم کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے اندر بھی پتہ نہیں کتنے قتل ہو گئے ہوں گے، کتنے مرڈر ہو گئے ہوں گے، یا کتنے قاتل چھوٹ گئے ہوں گے، یا کتنی رشوت کی لین دین ہو گئی ہوگی. ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، اس پر چوری ثابت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد قائم کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے ہیں. چونکہ وہ فاطمہ ایک بڑی عزت دار قبیلے سے تھی، تو اس قبیلے کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ سزا میں کچھ رعایت ہو جائے یا معافی مل جائے یا پھر کچھ اور ایسا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. لیکن کسی کی ہمت ہو نہیں رہی تھی. تو حضرت اسامہ بن زید کو ان لوگوں نے چنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کرے اور تھوڑے رعایت کی مانگ کرے، کیونکہ وہ شریف قبیلے سے تھی، بڑے قبیلے سے تھی. جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور لوگوں سے کہا کیا تم پچھلی قوموں کی طرح برباد ہونا چاہتے ہو؟ پچھلی قومیں تباہ اور برباد اسی لیے ہوئی کہ بڑے خاندان والوں کے لیے، بڑے قبیلے والوں کے لیے الگ ان کا قانون ہوتا تھا، ان کے لیے رعایت ہوتی تھی، اور چھوٹے خاندان والے یا چھوٹے اور غریب لوگوں کے لیے الگ قانون ہوتا تھا. اس لیے یہ بھید بھاؤ کی وجہ سے کتنی قومیں تباہ اور برباد ہو گئی. اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہوتا ہے قانون، اور یہ ہوتی ہے قانون کی بالادستی. اور یہی اللہ، اگر یہ قانون دنیا میں جو ہے قائم ہو جائے تو کرائم نہ کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.